ایک عورت نے عبداللہ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی سے پوچھا، میرا شوہر نماز کا عادی نہیں ہے، میں بہت سمجھا چکی ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ایسی صورت میں اس سے کیا طلاق کا مطالبہ کروں؟ اور میرے طلاق کے مطالبہ کرنے پر بھی وہ طلاق نہ دے تو پھر کیا میں اس کے ساتھ مجبوری میں رہوں؟ تو اس کا جواب عبداللہ ابن باز سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی تھے، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میری بہن تمہاری سچویشن تو بہت ہی خراب ہے، پہلے اپنے شوہر کو سمجھاؤ، اور تم کہتی ہو کہ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی روش نہیں بدلا اور نماز نہیں پڑھتا۔ تو پھر عبداللہ ابن باز نے فتویٰ دیا کہ پھر ایسے شوہر کا تمہارا اس شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ کہا کہ پھر وہ مجھے طلاق نہیں دے، تو کہا اس کو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی اسلام کے ایک بہت بڑے رکن کو چھوڑتا ہے، اس لیے وہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہے، لہذا جب وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کے ساتھ تم کیسے رہ سکتی ہو جو غیر اسلام کے اندر ہو، جو اسلام کے اندر داخل نہ ہو؟ لہذا تم آزاد ہو اور چند لوگوں کو بٹھا کر اعلان کر دو کہ میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور ایک پیریڈ، ایک مہینے کا، ایک حیض کا ایک پیریڈ جو عورتوں کو مہینہ آتا ہے MC، اس کا انتظار کر کے تم دوسرا نکاح کر سکتی ہو کسی مومن سے۔ یہ عبداللہ ابن باز یا تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ میں یہاں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں ان کے لیے الذین هم فی صلاۃ، پھر وہ بھی نماز نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، وہ کوے کی چونچیں جو ماری جاتی ہیں وہ اس کا بھی ذکر میں نہیں کر رہا ہوں۔ خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع، تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام جب نمازیں پڑھا کرتے تھے تو ان کی نمازوں میں ایسا خشوع اور خضوع ہوتا تھا کہ پرندے جو اڑا کرتے تھے ان کو کھڑا ہوا دیکھتے تھے تو ان پرندوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی سوکھا درخت کھڑا ہے، اور وہ پرندے ان کے سروں پر آ کر سوکھا ہوا درخت سمجھ کر ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، بالکل ہلنا ڈلنا نہیں، بالکل نہیں، سجدے کی جگہ پر نظر۔ عبد الرحمن ابن مہدی ایک جلیل القدر محدث گزرے ہیں، کوفہ یا بصرہ کے رہنے والے تھے، اتفاق سے ان کو مدینہ میں سفر کی ضرورت پیش آئی، یہ مدینہ میں انٹری کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن مہدی مدینے کے اندر انٹری کرتے ہیں اور اسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں جس مسجد کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا، امام مالک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، عبد الرحمن ابن مہدی کے کاندھے کی اوپر ایک چادر تھی، ہوتا نا ہم لوگ بھی سفر کر رہے ہیں تو گمچھا ڈال دیا اپنے سر پہ، نکل گئے، پسینہ نکلا پوچھ لیا، پھر کندھے پہ گمچھا ڈال لیا۔ عبد الرحمن ابن مہدی کے کاندھے پر ایسی گمچھے ٹائپ کی چادر تھی، انہوں نے نماز شروع کرنے سے پہلے وہ چادر اتاری اور انہوں نے اپنے سامنے رکھ دی، جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے تو چشمہ اتارا اور چشمے کے ڈبی میں رکھا اور آگے رکھ دیا، یا کوئی رومال منہ پوچھا اور آگے ڈال دیا، اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے۔ ایسے ہی عبد الرحمن ابن مہدی نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور وہاں پر اپنے سامنے رکھ دیا۔ مدینے کے اندر یہ ایک نئی چیز، نیا کام ہو گیا،
امام مالک نے اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھانا شروع کر دیا، لیکن لوگ عبد الرحمن ابن مہدی کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور صف میں اپنے سامنے انہوں نے چادر کو رکھ دیا۔ بہرحال سب لوگوں نے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو لوگوں کی نظریں امام مالک کی طرف تھیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال، نظروں میں سوال ہو رہا تھا، یعنی مصلی جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے امام مالک سے کہا اس آدمی نے تو نماز کی حالت میں نماز کے اندر اپنے کاندھے سے چادر اتار کر اپنے سامنے ڈال دی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کو، جانتے نہیں تھے کہ یہ محدث جلیل ہے عبد الرحمن ابن مہدی، بہت بڑے محدث، حدیث کے جانکار، لیکن اپنی پولیس کو جو مدینے کے اندر جو نگرانی کرتے تھے اس پولیس والوں کو بلایا اور عبد الرحمن ابن مہدی کے بارے میں حکم دیا، اس آدمی نے جو چادر سامنے ڈال دی ہے نماز پڑھنے کے دوران، اس آدمی کو پکڑو اور قید خانے کے اندر ڈال دو۔ جیل کے اندر ڈال دیا، قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ لیکن اتفاق دیکھیے، شام تک امام مالک کو پتا چلا کہ جس آدمی کو ہم نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہے وہ تو اپنے علاقے کا بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس علاقے کے لوگ اس کو بہت بڑا امام مانتے ہیں، بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ پھر دل میں سوچا اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا محدث ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ نماز کے اندر اس نے اپنی چادر اٹھا کر اور سامنے ڈال دی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں اور قید سے اس کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، جیل سے اس کو چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم عبد الرحمن ابن مہدی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، فلاں فلاں علاقے کے تم بہت بڑے محدث مانے جاتے ہو۔ کہا جی ہاں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا احدثت فی مسجدنا شیئا لا نعرفہ، تم نے آج ہماری مسجد کے اندر ایک ایسی چیز ایجاد کر دی جس کو ہم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ ہمارے پورے مدینے کے اندر کوئی بھی شخص نماز کی حالت میں اپنے سامنے کچھ نہیں رکھتا ہے، تم نے آج ایک نئی چیز ایجاد کر دی ہمارے مدینے کے اندر۔ وَشَغَلْتَ الْمُصَلِّينَ بِالنَّظْرِ إِلَيْهِ، اور تم نے نماز پڑھنے والوں کی نظروں کو اپنی طرف مائل کر دیا، سارے نمازی تمہاری چادر کو دیکھنے لگے، ان کی نمازوں میں ڈسٹرب ہو گیا۔ آئندہ خیال رکھنا، نماز پڑھنے کے لیے جب یہاں آؤ تو کوئی بھی چیز تم اپنے آگے نہیں رکھو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نمازیں کتنی خشوع اور خضوع والی ہوتی تھیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے ہاں تو رومال نکالا پھر رکھ لیا، نماز پڑھ رہے ہیں کھجاتے جا رہے ہیں، داڑھی پکڑتے جا رہے ہیں، گھڑی بھی دیکھتے جا رہے ہیں، سب کچھ۔ اور کبھی کبھی تو ایسے بھی ہو جاتی نظریں، پورا ایسا نہیں، بغل والے کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ ایک ایک چیز پر اگر اتنا لمبا بولوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو مسلمان مومن، کامیاب مسلمان کی، کامیاب مومن کی پہلی پہچان کیا ہے، پہلی صفت کیا ہے کہ وہ پانچوں وقت کے نماز کے ساتھ ساتھ نماز میں خشوع اور خضوع، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ورنہ